بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی وی 99 کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان بابر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس ٹاپک کی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس نے پاکستان میں وبیلا مچا رکھا ہے اور ہر دوسرا شخص اس سے متاثر بھی ہے اور لوگ اس کے خوف و ہراس سے گھبرائے بھی ہوئے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ آج کل جو بخار ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اس بخار کے بارے میں جسے ڈینگی کا نام دیا گیا ہے۔ ڈینگی بخار ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اس مچھر کے کاٹنے کے اوقات ہیں صبح طلوع آفتاب سے لے کر اس وقت تک جب تک سورج اپنی شان و شوکت میں نہیں آ جاتا، اور شام میں عصر کی نماز کے بعد جب سورج غروب ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ مچھر اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ انسانوں پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور ہم لوگوں نے اس سے بچنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس سے بچانا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ہمیں خاص طور پر پوری آستینوں والے کپڑے پہننے چاہیے، اور دوسرا ہمیں مچھردانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ تیسرا ہمیں ایسی ادویات کا استعمال کرنا چاہیے جن کے اپنے جسم پہ مل لینے سے مچھر آپ کو کاٹ نہ سکے۔ تیسرا ایسے سپرے استعمال کریں جس سے مچھر مر جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر میں، اپنے انوائرمنٹ میں کیا تبدیلی لانی چاہیے جس کی وجہ سے اس مچھر کی افزائش نہ ہو سکے۔ اور اب ہم چلتے ہیں کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں اور اس کے افزائش کو کیسے روک سکتے ہیں۔ اے سی کی ڈرین کی پائپ لائن کو اچھی طرح چیک کریں کہ کہیں سے یہ پائپ لائن ٹوٹی تو نہیں ہوئی، کہیں پانی کھڑا تو نہیں ہو رہا۔ اگر پانی کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو جلدی سے جلدی ریموو کریں، خشک کریں، تاکہ یہاں پہ لاروا بننے کے چانسز ختم ہو جائیں۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں فاؤنٹین ہے، یعنی آپ کے گارڈن میں فوارہ ہے، میں آپ کو تجویز کروں گا کہ ان دنوں آپ اسے استعمال نہ کریں۔ اگر ضروری استعمال کرنا ہے تو آپ اس کے استعمال کے بعد اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہاں پہ جہاں فاؤنٹین کا استعمال ہوا اب پانی ڈرین آؤٹ ہو چکا ہے، کہیں جگہ پہ کھڑا تو نہیں رہا۔ اگر کھڑا رہ گیا ہے تو اسے جلدی سے ریموو کریں، صاف کریں، تاکہ افزائش نسل آف ڈینگی ختم ہو، یعنی ڈینگی کی افزائش نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ لاروا نہ پیدا ہو۔ اور اسی طرح آپ کے گھر کے کوڑے کے بارے میں بات کروں گا میں۔ گھر کا کوڑا جلدی آپ گھر سے نکالیں اور اسے اس مقام پہ پہنچائیں جہاں پہ یہ ویسٹیج رکھی جاتی ہے، اور اپنے گھر کے کوڑے کی بالٹیوں کے بھی ڈھکن لگوائیں اور انہیں ڈھک کے رکھیں۔ ناظرین، یہ تمام باتیں آپ سے اس لیے شیئر کی ہیں کہ اس سے احتیاطی تدابیر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے۔ اسی طرح میں آپ سے اور بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ بھی بخار کی علامت آپ کو ہوتی ہے تو آپ پیناڈول کا استعمال کریں۔ 2 دن پیناڈول کھانے کے بعد اگر پھر بھی بخار کی کیفیت رہتی ہے تو اپنی جان سے مت کھیلیں، قریبی ہاسپٹل میں جا کر اپنے ٹیسٹ کروائیں اور وہاں پہ ایڈمٹ ہو جائیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ خاص طور پر سرکاری ہسپتالوں میں جائیں، کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کیمپ لگائے جا چکے ہیں۔ پاکستان کی حکومت پنجاب نے ڈینگی کیمپ لگائے ہیں۔ آپ ان کیمپوں میں جائیں، اپنے آپ کو چیک اپ اپنا کروائیں، اور جب تک آپ مکمل طور پر اس بات کی تصدیق نہ کر لیں کہ جو آپ کو بخار ہے وہ ڈینگی نہیں ہے، اس وقت تک وہاں سے نہ ہلیں۔ اور اسی طرح اپنے بچوں کی بھی صحت کا خیال رکھیں۔ بچوں کو غیر ضروری ٹائم میں گھروں سے باہر نہ نکالیں، انہیں کمروں تک محدود رکھیں۔ میری باتیں اور میری احتیاطی تدابیر آپ کو اچھی لگیں تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کی جان بچا سکیں۔ فی امان اللہ۔ Studio 99.
Production House.